ایک وقت تھا جب کشمیر میں شادی صرف دو افراد کا رشتہ نہیں بلکہ دو خاندانوں کا عہد، اسٹیبلٹی، ٹرسٹ اور فیملی آنر کی پہچان ہوتا تھا، لیکن آج وہی رشتہ تیزی سے ٹوٹ رہا ہے۔ فیملی کورٹس، دارالقضاء اور پرائیویٹ میڈیشن سینٹرز میں طلاق کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر کشمیر میں طلاق کا ٹرینڈ اتنا تیز کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ صرف پرسنل انکمپیٹیبلٹی کا مسئلہ ہے یا اس کے پیچھے اکانومک پریشر، سوشل ٹرانسفارمیشن اور چینجنگ لائف سٹائل بھی ہے؟ 2011 سینسس کے مطابق جموں کشمیر کا ڈیورس ریٹ صرف 0.34% تھا، لیکن ریسنٹ کورٹ آبزرویشنز اور میڈیا رپورٹس کے مطابق میٹریمونیل ڈسپیوٹس میں پچھلے کچھ سالوں میں کئی گنا رائز دیکھا گیا ہے۔ سری نگر فیملی کورٹس میں طلاق اور میرائٹل لیٹیگیشن کے کیسز لگاتار بڑھ رہے ہیں۔ طلاق ہونے کے کئی سارے ریزنز ہو سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ طلاق لینے کا پروسیس شروع ہو جائے تو یہ طلاق لینے والے کپل پر اور ان کی فیملیز پر کیسا اثر ڈالتا ہے؟ کشمیر آبزرور میں شائع ہوا یہ آرٹیکل کشمیر's کاسٹلی ڈیورس وارز کے مطابق طلاق اب صرف ایموشنل سیپریشن نہیں بلکہ اکانومک وارفیئر بن گیا ہے۔ ایک ایوریج کشمیری شادی پر 10 سے 30 لاکھ روپے تک خرچ ہوتے ہیں، گولڈ، گفٹس، فرنیچر اور سیریمنیز، لیکن جب شادی کچھ ہفتوں یا مہینوں میں ٹوٹ جائے اس کے بعد لیگل بیٹل شروع ہو جاتی ہے۔ 498A ڈومیسٹک وائلنس اور مینٹیننس کلیمز، لیگل فیس، سیٹلمنٹس اور مینٹیننس ملا کر فیملی کو فائنانشل کولیپس تک لے جاتے ہیں۔ کئی لوگ زمین بیچتے ہیں، سونا بیچتے ہیں، لونز لیتے ہیں۔ ایک طلاق کبھی کبھی جنریشنز کی سیونگز ختم کر دیتا ہے، اور جب یہ پیٹرن ہنڈریڈز آف فیملیز میں ریپیٹ ہو تو کشمیر کی اکانومی سے کروڑز کا کیپٹل نکل جاتا ہے جو بزنس، ایجوکیشن اور انویسٹمنٹ میں لگ سکتا تھا۔ طلاق سے جڑے قانون کا مس یوز بھی کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک بیلنس سمجھنا ضروری ہے۔ ڈومیسٹک ابیوز ریئل ہے اور وکٹمز کو پروٹیکشن ملنی چاہیے، لیکن کورٹس نے بھی میٹریمونیل لاز کے مس یوز کو اکنالج کیا ہے۔ سشیل کمار شرما ورسز یونین آف انڈیا 2005 میں سپریم کورٹ نے 498A مس یوز کو لیگل ٹیررزم کہا۔ ارنیش کمار ورسز اسٹیٹ آف بہار 2014 نے آٹومیٹک اریسٹ روکنے کی بات کی۔ راجیش شرما ورسز اسٹیٹ آف یو پی 2017 نے ویریفیکیشن بیفور اریسٹ کا میکینزم سجیسٹ کیا۔ NCRB ڈیٹا بھی دکھاتا ہے کہ 498A کیسز میں کنوکشن کمپیریٹیولی لو ہے، جو یا مس یوز یا پھر ویک انویسٹیگیشن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ What is the ground reality in Kashmir؟ پیٹرن اکثر ایک جیسا ہوتا ہے۔ ہیوی اسپینڈنگ کے ساتھ شادی ہوتی ہے، کانفلکٹ ہوتا ہے، کبھی ایکسپیکٹیشنز کا، کبھی ان لاز کا، پھر ڈسپیوٹس کرمنل کمپلینٹ میں بدل جاتا ہے، اور صرف ہسبینڈ نہیں، پیرنٹس اور سبلنگز بھی اکیوزڈ بن جاتے ہیں۔ ایک ایلڈرلی فادر پولیس اسٹیشن میں ہوتا ہے، ماں اریسٹ کے ڈر میں ہوتی ہے، اور پوری فیملی سوشل سٹگما کا شکار بن جاتی ہے۔ ایک اور میجر کنسرن مینٹیننس کلیمز کا ہے۔ کئی کیسز میں اسپاؤسز دونوں ارننگ ہوتے ہیں، لیکن ایکچوئل انکم کا فل اسکروٹنی ہر بار نہیں ہوتا۔ پبلک پرسیپشن یہ ہے کہ کبھی کبھی مینٹیننس برڈن ڈسپرپورشنیٹ ہوتا ہے، اور لیگل بیٹل لمبی ہو تو سیٹلمنٹ ہی اسکیپ بن جاتا ہے، مگر بہت مہنگا۔ ان ٹوٹتے رشتوں کا سب سے زیادہ نقصان بچوں کو ہوتا ہے۔ کسٹڈی بیٹلز، پیرنٹل کانفلکٹ اور ایموشنل ٹاکسیسٹی ان کی مینٹل ہیلتھ اور اکیڈمکس کو افیکٹ کرتی ہے۔ کشمیر آلریڈی ڈرگ ابیوز اور مینٹل سٹریس کا کرائسس فیس کر رہا ہے۔ بروکن فیملیز اس برڈن کو اور گہرا کرتے ہیں۔ طلاق کے کیسز اتنے بڑھ کیوں رہے ہیں؟ ایکسپرٹس کے مطابق ریزنز ملٹیپل ہیں۔ اکانومک سٹریس اور انمپلائمنٹ، ڈیلیڈ میرجز، ہائر ایکسپیکٹیشنز، changing gender roles, joint family conflicts, weak emotional conflict resolution، اور کشمیر کی لانگ ٹرم سوشو پولیٹیکل انسرٹنٹی بھی ایموشنل انسٹیبلٹی کو بڑھاتی ہے۔ طلاق کے کیسز میں ہونے والے مسائل کے لیے کیا سلیوشنز ہو سکتے ہیں؟ ایکسپرٹس کہتے ہیں مینٹیننس سے پہلے مینڈیٹری فائنانشیل ڈسکلوزر، فالس کلیمز پر پینلٹیز، کرمنل پروسیڈنگ سے پہلے میڈیشن، ایلڈرلی پیرنٹس کے لیے لیگل سیف گارڈز، فاسٹ ٹریک میٹریمونیل کورٹس، اور سوسائٹی کو پری میرائٹل کاؤنسلنگ، فائنانشیل لٹریسی اور ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز پر کام کرنا ہوگا۔ کشمیر کا طلاق کرائسس صرف بروکن میرجز کا مسئلہ نہیں، یہ اکانومک، سوشل اور ایموشنل سسٹم کا فریکچر ہے۔ جسٹس کو جینوئن وکٹمز کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے اور انوسنٹ کو پنش ہونے سے بچانا بھی، کیونکہ جب رشتے ٹوٹتے ہیں صرف دو لوگ الگ نہیں ہوتے، پوری سوسائٹی اس کا بوجھ اٹھاتی ہے۔ This is Abru Hussain and you're watching Kashmir Observer.